السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت۔ جمعہ کے روز درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل بھی ہیں، برکتیں بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی کروڑ ہا کروڑ رحمتوں کا نزول ہو علماء پر، صلحاء پر، ہمارے اولیاء اور ائمہ اکرام پر۔ ہمارا آج جمعۃ المبارک کا جو موضوع ہے وہ بچوں کے اور یتیموں کے حقوق کے بارے میں چند ایک باتیں عرض کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا مولا ہمیں جو سنتے ہیں اس کو یاد رکھ کے اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، ہمارے الفاظ میں تاثیر عطا فرمائے، دلوں میں ان چیزوں کو، قرآن و حدیث کو سجا کر کے اس پر عمل کا جذبہ بھی نصیب فرمائے۔ اسلام یہ وہ واحد دین ہے کہ جو بچے کی پیدائش سے پہلے ہی بچے کے حقوق کو بیان کرتا ہے۔ اسلام کے علاوہ باقی کسی دین کے اندر بھی ایسا نہیں ہے کہ بچے کی پیدائش سے پہلے ہی اس کے حقوق شروع ہو جائیں۔ اسلام اتنا خوبصورت دین ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ بچے کی پیدائش سے پہلے ہی اس کے حقوق شروع کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام یہ بتاتا ہے کہ تمہاری نسلیں جو ہیں وہ اگر ان کو حقوق درست ملیں گے، اگر تم اپنی آنے والی نسلوں کو تربیت کرنے میں، ان کو اپنے لیے تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے تو تمہارا دنیا میں بھی نفع ہو جائے گا اور آخرت میں بھی تمہیں نفع ملے گا۔ اس کے برعکس اگر دیگر مذاہب میں دیکھا جائے تو وہاں پہ بچے کی پیدائش کے بعد جو ہے وہ معاملات دیکھے جاتے ہیں۔ میں اس پہ ایک دلیل کے طور پر حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور آ کے کہنے لگی، حضور مجھ سے برائی ہو گئی ہے، بدکاری ہو گئی ہے، میں گناہ کار بیٹھی ہوں، مجھے پاک فرما دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ، چلی جاؤ۔ آپ نے ایک دفعہ تو بیچ دیا، پھر عرض کرنے لگی، حضور میں نے برائی کی ہے، بدکاری کی ہے، مجھے پاک فرما دیجئے۔ اور وہ کہنے لگی کہ اس بدکاری کی وجہ سے میرے ہاں بچہ بھی پیدا ہونے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیچ دیا اور فرمایا، جاؤ، جب تک بچے کی پیدائش نہیں ہوتی تب تک تم چلی جاؤ، یہاں نہ آنا، تب تک تم پر حد نافذ نہیں ہوگی۔ یعنی ایک خاتون کے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہماری شریعت اس عورت پر کسی قسم کا شرعی طور پہ حد نافذ نہیں کرتی، کیونکہ اس کے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ یہ بچے کے حقوق ہیں۔ اسلام کتنا سینسیٹیو دین ہے، اسلام کتنا احساس کرنے والا دین ہے، اسلام کتنی ہمارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ حضور نے بیچ دیا، بچے کی پیدائش ہوئی، آئی اور آ کے کہنے لگی، آپ نے کہا تھا کہ جب بچے کی پیدائش ہو جائے گی پھر آنا، پھر تم پر حد قائم کر دی جائے گی۔ حضور نے فرمایا، جاؤ، رضاعت کا وقت بھی پورا کرو، بچے کو دودھ پلانے کا وقت بھی پورا کرو، 2 سال تک رضاعت کا وقت ہے وہ بھی پورا کرو۔ اب رضاعت کا وقت پورا کر کے بچے کو دودھ پلا کر کے جب اس کا وقت پورا ہوا تب حضور کی بارگاہ میں آئی اور آ کر کے عرض کیا، حضور دیکھیں اب میرا بچہ جو ہے یہ روٹی کھاتا ہے، اس کے ہاتھ کے اندر روٹی کا ٹکڑا بھی تھا۔ جا کے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور اب جو ہے رضاعت کی مدت بھی پوری ہو گئی ہے، میرے آقا اب مجھے پاک فرما دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچہ لیا، کسی مسلمان کو پرورش کے لیے دے دیا اور پھر اس عورت پر جو شرعی حد تھی اس کو نافذ کیا۔ اب جب اس پہ شرعی حد کو نافذ کیا جا رہا تھا تو کسی ایک شخص نے ناگواری کا اظہار کیا کہ کتنی عجیب سی عورت ہے، کتنا عجیب سا اس نے گناہ کیا، ناگواری سا جو ہے وہ اظہار کیا۔
یہ بڑے سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو تقوی کا بھی بخار چڑھ جاتا ہوتا ہے، 4 نمازیں وقت پہ پڑھ بیٹھے نا تو دوسروں کو گناہ گار سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، 4 دن ان کو تہجد کا وقت جو ہے وہ مل جایا کرے تو دوسروں کو حقیر جاننا شروع کر دیتے ہیں۔ اس پہ بھی ہمیں چاہیے کہ ہم غور کریں، یہ خود پسندی ہے، یہ تکبر ہے، خود پسندی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی سخت ناپسند ہے نا کہ اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو خود پسندی کا شخص جو مریض ہوتا ہے، جس کے دل کے اندر خود پسندی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 70 سال کی عبادت کو غارت فرما دیتا ہے۔ ایک بزرگوں کے ساتھ ایک شخص جا رہا تھا، اسی خود پسندی سے میں آپ کو عرض کرتا ہوں، ایک بزرگوں کے ساتھ ایک شخص جا رہا تھا اور رستے میں ایک بڑا ہی گناہ گار سا شخص، جس کے بارے میں پورے علاقے میں مشہور تھا کہ یہ نیکی کا کام نہیں کرتا، یہ انتہائی گناہ گار شخص ہے۔ اب وہ جو گناہ گار شخص تھا وہ ارادہ کر رہا تھا کہ یہ اللہ کے ولی آ رہے ہیں تو میں توبہ کر کے بس ان کے ساتھ اب چلنا پھرنا ہے، میں نے اپنا تعلق ان کے ساتھ رکھ لینا ہے، میں نے اب برائی کا رستہ چھوڑ دینا ہے، اب میں نے تعلق اللہ کے نیک بندوں سے جوڑ لینا ہے۔ اب کیا ہوا کہ اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں نیک بندوں کے ساتھ جڑ جاؤں گا، اور وہ جو بزرگ آ رہے تھے ان کے ساتھ بھی چند لوگ تھے، تو ان میں سے ایک شخص جو تھا اس نے اس کی طرف جب دیکھا تو کہنے لگا کتنا گناہ گار شخص ہے، اور ہم بڑے نیکوکار ہیں، ہم تو تہجد بھی پڑھتے ہیں، ہماری نمازیں بھی قضا نہیں ہوتی۔ تو اس کے دل میں خود پسندی آ گئی، اور اس شخص کے دل میں جو تھا وہ عاجزی تھی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو اللہ کے ولی تھے ان کے دل پر القاء فرمایا اور ان کو یہ حکم دیا کہ یہ جو شخص ہے، یہ جو گناہ گار ہے، اس سے بھی کہیں کہ اپنی زندگی کا اب سے آغاز کرے، تیرے نامہ اعمال کا آغاز اب سے ہو رہا ہے، اور آپ کے پیچھے جو فلاں شخص ہے اس سے بھی کہے کہ اپنی زندگی کا آغاز اب سے کرو، نامہ اعمال کا آغاز اب سے ہو رہا ہے۔ اب انہوں نے جب یہ ارشاد فرما دیا تو یہ شخص جو بڑا نیکوکار سمجھ رہا تھا خود کو، کہنے لگا حضور میں نے تو بڑی نیکیاں کر رکھی ہیں، میں تو بڑا نیک ہوں، آپ کی صحبت میں رہتا ہوں، آپ کے قرب و جوار کی وجہ سے مجھے تہجد کی بھی سعادت ملتی ہے، میں نے فلاں فلاں نیکیاں بھی کی ہیں۔ اب اللہ والوں پہ سب کے حالات جو ہیں وہ ظاہر، اللہ چاہے تو کسی کے بھی حالات کسی پہ ظاہر فرما سکتا ہے، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے۔ اب اللہ والے جو ہیں وہ بتانے لگے کہ بات یہ ہے کہ تیرے دل کے اندر خود پسندی آ گئی تھی، تیرے دل کے اندر جو ہے وہ دوسرے کو حقیر جاننا آ گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تیرا یہ عمل اتنا ناپسند ہے، اتنا ناپسند آیا ہے کہ اس نے فرمایا کہ اس کی جتنی نیکیاں تھیں، جو اس نے اعمال اکٹھے کر رکھے تھے، اس کی ایک نگاہ جو اس نے حقارت کی وجہ سے کسی بندے پہ ڈالی ہے، میں نے ساری نیکیاں اس کی غارت کر دی ہیں، اس سے کہیں کہ دوبارہ سے نیکیاں کرنا شروع کرے۔ اور وہ شخص کہ جس نے نیکی کا ارادہ کر رکھا ہے، میں نے اس کے پچھلے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف فرما دیے ہیں، آج سے وہ تمہارے ساتھ ہو گیا ہے، اب وہ اس کا نامہ اعمال آج سے شروع ہوگا، میں اس کو نیکیوں کا اجر عطا فرماؤں گا۔ تو یہ نیکی جو ہے وہ اگر آپ کو توفیق مل گئی ہے تو اس سے مراد یہ نہیں کہ دوسروں کو گناہ گار جانا جائے، بلکہ اللہ کی مخلوق سے جو ہے وہ پیار کیا جائے۔ تو میں یہ بات بتا رہا تھا، خاتون کو جب حد نافذ ہو رہی ہے، اور سن لیں شادی شدہ بدکار شخص جو ہے اس کے لیے حد شریعت میں حد جو ہے وہ سنگسار ہے، اس کو پتھر مار مار کے جو ہے وہ ہلاک کر دیا جائے، اور یہ اس کی توبہ ہے۔ دنیا میں وہ سزا لے کے چلا گیا، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پاک کر دیا ہے، اب آخرت میں اس کے لیے جنت کا اجر ہے۔ تو کسی کو ناگواری سی ہوئی کہ یہ کیا اس نے گناہ کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں تشریف لے آئے، آپ جلال میں آ گیا، آپ نے فرمایا سنو، اگر اس خاتون کی توبہ پورے مدینے میں بھی تقسیم کر دی جائے تو اس کی توبہ جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اتنا راضی ہو گیا ہے کہ مدینے کے لوگ ختم ہو سکتے ہیں، اس کی توبہ ختم نہیں ہوگی۔ بات کیا تھی؟ بات میں یہ بتا رہا تھا کہ اسلام وہ دین ہے جو بچے کی پیدائش سے پہلے ہی اس کے حقوق کو بیان کرتا ہے، اور اس عورت کے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی تھی، حضور نے فرمایا اس پہ چونکہ اس کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے، اب اس پہ شرعی حد نہیں لگے گی۔ جو دین بچوں کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے حقوق بیان کر رہا ہے، وہ دین کتنا اہمیت والا دین ہے، اور اس کو بچوں کی کتنی اہمیت ہے اس دین کے اندر۔
اب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، آج ہر باپ چاہتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بہترین تحفہ خرید کے دے، اور ان تحفوں کی وجہ سے تو ہم نے آج اولاد کو بگاڑ بھی رکھا ہے۔ اولاد جو ہے اس کو سب سے بہترین لیٹسٹ موبائل لے کے دینا، اولاد کی تعیشات کا خیال رکھنا، انہی چیزوں نے آج ہماری اولادوں کو بگاڑ دیا۔ اور جب ہم ان سے کوئی کام لینے کی بات کرتے ہیں تو پھر وہ اولاد جو بگڑ چکی ہوتی ہے، ایک وقت اور ایک حد سے گزر چکی ہوتی ہے، پھر اس کو سنوارنا، پھر اس کو راہ راست پہ لانا، یہ انتہائی جو ہے وہ جان جوکھوں کا کام ہے۔ پھر اس کو راہ راست پہ لانا ممکن نہیں۔ میں نے بڑے سارے والدین کو اولاد کی وجہ سے آنسو بہاتے دیکھا ہے، اولاد کی تکلیفوں کی وجہ سے آنسو بہاتے دیکھا ہے۔ اولاد کے لیے والدین دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، حقیقت بات ہے، مسجد مصلی اور محراب اور ممبر سے تعلق ہونے کی وجہ سے بڑے بڑے پیرنٹس جو ہیں، بڑے بڑے والدین ملتے ہیں اور کہتے ہیں جناب ہماری اولاد کے لیے دعا مانگا کریں۔ میں اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہوں۔ مجھے بڑا اچھی طرح یاد ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ریٹائر ہوا اور اس نے اپنی ریٹائرمنٹ پہ ملنے والے پیسے جو ہیں ان سے اپنی گھر والی کو اور اپنے بیٹے کو جو ہے وہ حج کروایا۔ میں نے کہا جناب آپ خود چلے جاتے حج کرنے کے لیے، بیٹے کو بھیج دیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے بیٹے کو اس وجہ سے بھیجا ہے کہ برے کاموں میں پڑ گیا تھا، بدکاری کے کاموں میں پڑ گیا تھا، تو میں نے حج پہ بھیجا۔ ہو سکتا ہے دل کی دنیا بدل جائے وہاں جا کے، ہو سکتا ہے نیک رستے پہ چل پڑے، ہو سکتا ہے وہاں اس کی توبہ قبول ہو جائے اور وہ واپس آئے تو سیدھے رستے کا مسافر بن چکا ہو۔ میں نے صرف اسی وجہ سے جو ہے وہ اس کو بھیجا ہے۔ میں خود حج سے محروم رہا ہوں کہ صرف اس وجہ سے کہ میری اولاد جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے، میرا بچہ ٹھیک ہو جائے۔ تو دیکھیں کتنی والدین پریشان ہیں اولاد کی وجہ سے۔ یہ پریشانی دور ہو سکتی تھی جب اولاد کی تربیت کا وقت تھا، تب اس کی تربیت کی جاتی۔ تو ہمارے ہاں بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں ہم آبادی میں تو اضافہ کر رہے ہیں مگر اس قوم کو نئی نسل نہیں دے رہے۔ ہم آنے والے تربیت یافتہ نسل جو ہے وہ تیار کرنے میں قاصر ہیں۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں جو باپ چاہتا ہے اپنی اولاد کو بہترین تحفہ دینا تو سن لو باپ کی طرف سے اولاد کے لیے بہترین تحفہ کیا ہے۔ حدیث کی روح سے والد اپنی اولاد کو سب سے بہترین تحفہ جو دیتا ہے وہ بہترین ادب سکھا کر کے اس کو دیتا ہے۔ جس نے اپنی اولاد کو ادب سکھایا اس نے اپنی اولاد کو بہترین تحفہ دیا۔ آج ادب نہیں سکھایا جاتا، دنیا جہان کی ساری نعمتیں جو ہیں وہ اولاد زبان سے بعد میں نکالتی ہے۔ باپ دن رات محنت کر کے ان کی گود میں وہ نعمتیں ڈال دیتا ہے، مگر جو چیز سکھانی تھی، جو عمل کرنا تھا، جس کی ذمہ داری لگائی گئی، دیکھیں آپ قرآن مجید الحمد سے لے کر کے والناس تک پڑھ لیں، آپ بخاری مسلم صحیح جامع ترمذی سنن ابو داؤد سنن ابن ماجہ سنن نسائی ساری ستہ کو پڑھ لیں، کہیں پہ بھی آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ بھئی انسان اس وقت تک مرے نہ جب تک کہ اپنی اولاد کے لیے اچھا مکان نہ بنا کے چلا جائے، انسان جو ہے اس وقت تک مرے نہ جب تک کہ اپنی اولاد کے لیے اچھا بینک بیلنس نہ چھوڑ کے جائے، کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا، مگر یہ ضرور لکھا ہوا ہے کہ اپنی اولاد کو اچھے ادب سکھا کے جانا، یہ ضرور لکھا ہوا ہے کہ اپنی اولاد کو جو ہے وہ نیکی کے رستے پہ چلا کے جانا، اور یہ ضرور لکھا ہوا ہے جو میں نے شروع میں آیت مبارکہ پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اے ایمان والو اپنی جان کو اور اپنی اولاد کو اس آگ سے بچاؤ، اس آگ سے بچاؤ، جہنم کی اس آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا کہ حضور مجھے میرے بیٹے نے جو ہے وہ مارا ہے، مجھے میرے بیٹے نے مارا ہے۔ اور آپ کہنے لگے بڑی عجیب سی بات ہے، بیٹے نے مارا ہے؟ کہنے لگا جی بالکل، میرا بیٹا جو ہے وہ میرے ساتھ گھر سے نکلتا ہے اور ڈیرے تک میرے ساتھ جاتا ہے، اور ڈیرے پہ جاتا ہے تو رستے میں میرے ساتھ ہی ہوتا ہے، تو میں بس اسی طرح کبھی وہ کام پہ میرے ساتھ چلا جاتا ہے، کبھی گھر پہ رک جاتا ہے، تو بس اس کا معاملہ۔ حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ تعالی نے پوچھنے لگے اچھا بتاؤ بیٹے کو قرآن پڑھایا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ بیٹے کو کوئی ادب سکھایا ہے؟ کسی باادب شخص کی صحبت میں بیٹھتا ہے، اور آج صحبت کی بات بھی ختم ہو گئی ہے۔ آج پہلے کے زمانے کے لوگ کیا کرتے تھے کہ اپنی اولاد کو ساتھ لے جا کر کے بڑے بڑے علماء کے قریب بیٹھا کرتے تھے، علماء کی صحبت میں بیٹھتے تھے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا 5ویں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔
عرض کیا گیا حضور اس سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا یہاں تو عالم دین بنو، علم دین رکھنے والا عالم بنو، یا طالب علم بنو، طالب علم بنو، یا ان کے قرب میں بیٹھنے والا بن جاؤ، ان کے پاس بیٹھنے والا بن جاؤ، ان کی صحبت حاصل کرنے والا بن جاؤ، یا کم از کم چوتھے نمبر پہ کم از کم ان سے محبت کرنے والا ہی بن جاؤ، پانچویں نہ بننا، نہیں تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ آج علماء کے قریب بیٹھنا بھی ہم نے چھوڑ دیا، اللہ والوں کے قریب بیٹھنا بھی چھوڑ دیا۔ مجھے بڑا اچھی طرح یاد ہے، ہمارے ایک بزرگ تھے تو بچپن میں ان کے 2 بچے تھے چھوٹے چھوٹے، وہ فجر کی نماز میں ان دونوں کو اٹھا کے لے آتے تھے۔ تو میں نے ایک دن کہا کہ حاجی صاحب یہ بچے چھوٹے ہیں، ابھی ان پہ تو نماز فرض بھی نہیں ہے، تو سردیوں کا موسم ہے، آپ بچوں کو مسجد میں لے آتے ہیں، سردی لگ گئی بیمار ہو جائیں گے، تو یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں میرے دل کی خواہش یہ ہے کہ جب نماز ہو رہی ہوتی ہے تو نماز جماعت پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو میں چاہتا ہوں وہ جو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، یہ نماز نہیں بھی پڑھتے، لیٹے رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، مسجد کے اندر لے آتا ہوں تو اللہ کی وہ رحمتوں کے نزول کا حصہ ان کو تو مل جاتا ہے نا جی۔ تو ایک جذبہ یہ بھی ہوتا ہے، اور ایک جذبہ یہ ہے کہ اولاد جو ہے وہ زبان سے بعد میں بات نکالتی ہے، باپ دن رات محنت کر کے صرف ان کی خواہشات کو پورا کر رہا ہے، یہی اولاد اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ یہی اولاد جس کو خواہشات جس کی پوری کی گئی، جس کو صرف خواہشات کا بندہ بنایا، کل کو یہ اولاد اس کے لیے پریشانی کا موجب بنے گی، کل کو یہ اس کو سمجھانا بھی چاہے گا تو یہ نہیں سمجھا پائے گا، کیونکہ وقت گزر گیا، اب تربیت کا وقت نہیں رہا۔ ایک خاص وقت تھا تربیت کا جب تربیت کرنی تھی، اور تربیت کرنے کے لیے صرف قولی تربیت کی ضرورت نہیں ہوتی، اولاد کو فعلی تربیت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ باپ عمل کر کے دکھائے، وہ باپ جو نمازی باپ ہیں، وہ لوگ جو ماں باپ نمازی ہیں، ان کو نہیں کہنا پڑتا کہ بیٹا نماز پڑھو، نہیں کہنا پڑتا، بچے بڑے شوق سے ان کے ساتھ چل پڑتے ہیں کہ جی ہم نے بھی نماز کے لیے جانا ہے، ہم نے بھی نماز پڑھنی ہے، ہمیں بھی ساتھ لے کے جائیں۔ اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو باپ کو چاہیے کہ وہ اس کو اب مسجد میں لے کر کے جایا کرے، مسجد میں لے کے جایا کرے، اور مسجد میں لے کے جائے، اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے اس کو 7 سال کے بچے کو مسجد میں لے کے جائے، نماز سکھائے، نماز پڑھاؤ، اس کو پڑھنے کا طریقہ سکھاؤ، نماز جو ہے اس کو یاد کرواؤ کہ نماز کے اندر کیا پڑھا جاتا ہے، اور جب 10 سال کا ہو جائے اور وہ نماز نہ پڑھے تو اس پر اس کو سزا دی جائے۔ یہ شریعت کے اندر حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ 7 سال کا بچہ جب باپ کے ساتھ فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء میں 5 نمازوں میں آ رہا ہے، اس کے بڑے سارے فائدے ہیں، اس کے بڑے سارے فائدے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر اس بچے کی جو پہچان ہے وہ اس کے باپ کے ذریعے بن جائے گی، سارے معاشرے کو پتہ چلے گا یہ اس کا بیٹا ہے۔ بچے کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آ گیا، بچہ کسی دوسرے شہر میں ہے، وہ بچہ پہچانا جائے گا، ہاں یہ تو ہماری مسجد میں فلاں شخص کا بیٹا ہے، یہ تو اس کے ساتھ آتا ہے مسجد میں، یہ تو اس کا بیٹا ہے۔ سوسائٹی کے اندر بچے کا نسب جو ہے وہ پتہ چل جائے گا کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب 7 سال کا بچہ مسجد میں آنا جانا شروع کرے گا، مسجد میں آئے گا اور مسجد کے لوگوں کے ساتھ اس کی جو ہے وہ تعلقات بنیں گے، لوگ اس کو پہچانیں گے، 5 وقت کی نماز میں آ رہا ہے، اور 7 سال سے لے کر کے 10 سال تک جب وہ 5 نمازوں میں والد کے ساتھ مسجد میں آ رہا ہے، وہ بچہ کبھی بھی بے نمازی نہیں ہو سکتا، نماز اس کی عادت کا حصہ بن چکی ہوگی، کیونکہ 7 سال سے لے کر کے 10 سال کی عمر میں خالی تختی پہ آپ نے نماز لکھ دی ہے۔ تربیت، اسلام کہتے ہیں تربیت کرو اولاد کی۔ ہم صرف اولاد کے لیے مال اکٹھا کر رہے ہیں، ہم صرف آبادی میں اضافے کا ذریعہ کر رہے ہیں، ہم اولاد کی تربیت نہیں کر رہے۔ اولاد کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے آج ہمیں جن حالات کا سامنا ہے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ ماں باپ پریشان ہے کہ اولاد سے بات کس انداز میں کریں، ان سے اگر محبت سے بھی بات کریں گے پھر بھی وہ ناراض ہو جائیں گے، اور اگر غصے سے بات کریں گے پھر بھی ناراض ہو جائیں گے۔ کیوں ماں باپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ ماں باپ نے اس وقت اس بچے کی تربیت نہیں کی جب وقت تھا تربیت کرنے کا، جب یہ پودا چھوٹا تھا، جب اس کا تنا نرم تھا، اس کو جس طرف چاہتے تم مولڈ کر سکتے تھے، اس کو جس طرف چاہتے تم گھما پھرا سکتے تھے۔ اب تنا مضبوط ہو گیا ہے، اب جڑ پکڑ گیا ہے، اب یہ تناور درخت بن گیا ہے،
اب اس کی اصلاح ممکن نہیں، اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب مسجد میں آ کے دامن پھیلا کے رب کے حضور آنکھوں سے آنسو جھکا، آنکھوں سے آنسو گرا اور رب کے حضور دعا مانگ، ہو سکتا ہے تیری دعا سے تیرے بچے کی تقدیر بدل جائے۔ ماں باپ کی دعا سے بچوں کی تقدیر بدل جاتی ہے، ہو سکتا ہے تیرے لیے آسانی پیدا ہو جائے، مگر جب تربیت کرنے کا وقت تھا تب تربیت نہیں کی۔ اب اسی کے پیرلل پہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ آج دنیا کے اندر دیکھا جائے تو یہودیوں کی بالادستی، اسرائیل والوں کے حالات ہمیں بتا کر کے ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ ایسا کیا کرتے تھے۔ اے امت محمدیہ، اے بنی اسماعیل والو، تم ایسا نہ کرنا، میں نے بنی اسرائیل کو عروج دیا تھا، انہوں نے یہ اعمال کیے جس کی وجہ سے وہ زوال پذیر ہو گئے۔ اور سن لو اے میرے نبی کے امتیوں، اگر تم نے بھی یہی اعمال کیے تو پھر تمہارا بھی زوال جو ہے وہ تمہارے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ تو بنی اسرائیل کی مثال چونکہ قرآن میں دی جاتی ہے، وہیں سے استدلال کرتے ہوئے، وہیں سے انداز تکلم لیتے ہوئے میں عرض کرتا ہوں کہ آج دنیا کی 70% جو ہے وہ بزنس یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، 70% اکانومی یہودیوں کے ہاتھ میں ہے۔ اور پنجابی میں کہا جاتا ہے کہ جنہاں دے کاردانے انہاں دے کملے بھی سیانے۔ آج جتنے بھی قوانین بنائے جاتے ہیں، جب تک کہ وہ قانون پہ دستخط نہیں کرتے، وہ قانون پہ سائن نہیں کرتے، وہ قانون نافذ نہیں کیا جاتا۔ آج دنیا کے اندر قوانین جب بنائے جاتے ہیں تو وہ ان کی اجازت سے بنائے جاتے ہیں۔ آج جو دنیا کے اندر جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے، آئی ٹی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، اگر کسی قوم کے پاس ہے تو وہ یہودی ہیں۔ آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی لکھی قوم اگر کوئی ہے، جن کے ہاں پڑھائی کا جو لیول ہے، لٹریسی ریٹ ہے، جو شرح خواندگی ہے، جن کی 100% ہے، وہ یہودی ہیں۔ اور پھر دوسری چیز، دنیا میں ایک اصول بنایا ہوا ہے کہ کچھ کارنامہ کوئی شخص کرتا ہے تو بین الاقوامی طور پر کچھ ایوارڈ دیا جاتے ہیں اس کو، جس کو نوبل پرائز کہا جاتا ہے۔ تو سن لیں 80% نوبل پرائز بھی صرف جو ہیں وہ کن کو ملے ہیں؟ یہودیوں کو ملے ہیں۔ اور یہ اسرائیل ہے کتنا سا؟ ہمارے گجرانوالے جتنا اسرائیل ہے، پورا ملک جو اسرائیل ہے وہ گجرانوالے جتنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو یہودیوں کے ہاں پیدا ہونے والے بچے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو زیادہ جو ہے وہ قوت اور طاقت دے رکھی ہے؟ کیا ان کی جو ہے وہ میموری زیادہ ہوتی ہے؟ کیا ان کے ہاں جو دماغی قوت اور صلاحیت ہے کیا زیادہ ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ یہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ لوگوں نے اس پہ ریسرچ کی ہے، باقاعدہ طور پہ کئی ایسے لوگ ہیں جو اسرائیل جا کے رہے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ کیسے عمل کرتے ہیں، کیا ان کے اعمال ہیں کہ ان کے ہاں بچے اتنے لائق فائق، اور ان کے ہاں لٹریسی ریٹ اتنا زیادہ، ان کے ہاں اتنی پڑھائی کا لیول جو ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ جب کسی کے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی ہوتی ہے، جب پتہ چلتا ہے کہ فلاں خاتون جو ہے وہ امید سے ہیں، ان کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے، تو بچے کی تربیت کا آغاز اسی وقت سے ہو جاتا ہے۔ وہ ماں سے ریاضی کے سوالات کرواتے ہیں، ماں بیٹھ کے دن رات ریاضی کے سوالات کرتی ہے، اور جب ریاضی کے سوالات کرتی ہے تو پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ پیدائشی طور پر ایک اچھا اکانومسٹ ہوتا ہے، ایک اچھا جو ہے وہ اقتصادیات کا، ایک اچھا اکنامکس کا علم رکھنے والا ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس بچے کی تربیت کا آغاز ماں کے پیٹ میں کر دیا گیا۔ اب وہ بچے کی جب پیدائش ہوتی ہے تو پیدائشی طور پر اس کو ایسے ایسے تربیتی مراحل سے گزارا جاتا ہے، جیسے ہمارے یہاں پہ میٹرک کی ڈگری ہے، اسرائیل کے اندر میٹرک کی ڈگری اس وقت دی جاتی ہے کہ جب بچہ $10,000 کا جو ہے وہ بزنس کر کے دکھاتا ہے، پھر اس کو میٹرک کا جو ہے وہ سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے۔ ہمارا تعلیمی نصاب جو ہے وہ ایک اچھا کلرک تو تیار کر لیتا ہے، ہمارا تعلیمی نصاب ایک اچھا غلام، ایک اچھا نوکر تو تیار کرتا ہے، ایک اچھا سردار، ایک اچھا بزنس مین تو تیار نہیں کرتا۔ اور پھر مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ وہ دین تھا کہ جس کو ہم ماننے والے ہیں کہ اس دین میں تو بچے کی پیدائش سے پہلے ہی حقوق شروع ہو گئے تھے، اور یہ یہودی جو ہیں یہ عمل کر رہے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک اور بات قابل غور ہے، وہ یہ کہ جب ہم بیان کرتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم جب پیدا ہوئے
اور آپ نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا تو آپ نے 18 پارے قاری صاحب کو پڑھ کے سنا دیے، تو بڑے سارے لوگ مذاق کرتے ہیں جی یہ کیسے ممکن ہو گیا، یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیا ہوا، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اب وہ لوگ بھی جو ہیں ان کی عقل میں یہ بات آ رہی ہے کہ یہودیوں کے بچے جو ہیں وہ پیدائشی طور پہ حسابی کتابی اس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ پیدائش سے پہلے ماں حساب کتاب کرتی ہے، ماں ریاضی کے سوالات کرتی ہے، تو پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ ریاضی میں اتنا ماہر پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر یہودی کی ماں جو ہے وہ ریاضی کے سوالات کرے تو اس کا پیدا ہونے والا بچہ ریاضی کا ماہر پیدا ہو سکتا ہے، تو کیا مسلمان ماں دن رات قرآن پڑھے تو پیدا ہونے والا بچہ قرآن کا ماہر پیدا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، مگر یہ کیا ہے، یہ ہے کہ آج تربیت کا رجحان ختم ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کی تربیت کا حصہ بناؤ تین چیزیں اپنے بچوں کی تربیت کا حصہ بناؤ۔ وہ تربیت کا حصہ کیا ہے؟ ایک میری محبت، ایک میری آل کی محبت، اور ایک قرآن مجید کی تلاوت۔ میری محبت، میری آل کی محبت، قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت، قرآن سے محبت، قرآن کے ساتھ شغف، قرآن ان کی طبیعت کا حصہ بنا دو۔ مگر افسوس ہے نہ قرآن کے ساتھ تعلق رہا، نبی کی محبت جو ہے وہ ہم نے صرف ربیع الاول تک رکھی ہوئی ہے، اور نبی کی آل کے بارے میں طرح طرح کے نظریات پھیل گئے۔ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ جس نے قرآن سے تعلق کو جوڑ لیا، اسی قرآن سے اس کو محبت رسول بھی مل جائے گی اور محبت آل رسول بھی مل جائے گی۔ قرآن سے تعلق توڑ دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنی اولاد کو سکھاؤ، یہ ان کی تربیت کا حصہ کر دو، مگر افسوس یہ بھی بات نہ رہی۔ بچوں کی تربیت جو ہے جب کی جاتی ہے، اور یہ سن لیں کہ انہوں نے ارادہ کر رکھا ہے، آج صرف گجرانوالہ جتنا اسرائیل جو ہے جس نے پوری دنیا کی اکانومی کو کیپچر کر رکھا ہے، 70% بزنس جو جس کے پاس ہے، جس سے پوچھ کے فیصلے کیے جاتے ہیں، 80% نوبل پرائز جو حاصل کرنے والا ہے، جس کا لٹریسی ریٹ شرح خواندگی 100% ہے، وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا میں صرف یہودیوں کی حکومت ہوگی، حالانکہ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے، ہمارا قرآن کیا کہتا ہے؟ ہمارا قرآن یہ کہتا ہے کہ وقت آئے گا مسلمانوں کی حکومت ہوگی۔ وہ کب ممکن ہے؟ جب ہم اپنی تربیت نسل تیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، جب ہم اپنے بچوں کی تربیت کیا کریں گے۔ ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے، ہم اپنے بچوں کے معاملے میں انتہا درجے کی غفلت کا شکار ہیں۔ آؤ اسی بچوں کے ذریعے، انہی بچوں کے ذریعے اپنی دنیا بھی اور آخرت کو بھی سنوارنے میں کامیابی کا رستہ صرف ایک ہی ہے۔ آؤ قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، آؤ نبی کے ساتھ جڑ جاؤ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیں نا، ابھی بچپنا ہے۔